الرحمن الرحیم۔ موجودہ تہذیب و تمدن میں مزاج ایسے بدل گئے ہیں کہ عوام تو کیا خواص کو بھی اس طرف التفات نہیں، لیکن سالک کے لیے یہ بات بڑے خسران کی ہے کہ دین کے اس اہم شعبے کو نظر انداز کیا جائے۔ اس خلاف ورزی کا مرتکب ہوتے ہوئے رضائے حق جو مقصود طریقے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد وعظ اس موضوع پر فرمائے ہیں اور چند کتابیں اس مضمون پر تالیف فرمائی ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سالکین کہاں پر ہیں ہم لوگ اس پیج پہ؟ پیج 69۔ اچھا، 68 کے نیچے سے شروع کرنا ہے ہم کو۔ جی یہ جو حقوق العباد کا ہے نا، جی یہ اپنی مجالس یہ سالکین کو اس کی بھی تاکید کی جاتی تھی۔ 67 سوری 67 کے آخری لائن۔ جی حضرت، سالکین کو اس کی بھی تاکید کی جاتی تھی کہ من جملہ حقوق طریق کے یہ بھی لازم و واجب ہے کہ حقوق العباد کا حدود شرع کے اندر خیال رکھا جائے۔ ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، دوست احباب کے حقوق، اہل تعلقات کے حقوق ادا کرنا محض نوافل اوراد و وظائف کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ ان میں کوتاہی کرنے سے مقصود طریق کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کی مخلوق کو ناراض کر کے خالق کو راضی کرنا این خیال است و محال است و جنو۔ جی، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہدایت ہے، جس میں نا بہت ہی افراط و تفریط ہوتی ہے۔ بعض حضرات جو ہیں وہ حقوق العباد کا اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ حق ادا کر دیں، ماں باپ ہیں ان کو حج کرائیں، ان کا خیال کریں، ان کی خدمت کریں، بیوی ہیں، بچے ہیں، اور ان کا وہ کریں۔ اور بعض جو ہیں وہ جب دین کی طرف آتے ہیں تو وہ بالکل ہی ان حقوقوں پہ پس پش ڈال دیتے ہیں اور نوافل اور اوراد اور اس سب میں لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ بچائے بعض دفعہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اپنی اس کوتاہی کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنا دین بچانا ہے، اور یہ جو ہے یہ تو اتنے دیندار نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑا خناس آتا ہے دماغ میں۔ آدمی جب دین کی طرف آتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، باقی سب جو ہیں وہ جو ہیں وہ اللہ بچائے فاسق فاجر ہیں یا کیا ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ان کی حقوق کی تلفی، حق تلفی کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے حضرت حکیم الامت اور ان کے خلفاء بہت ہی زیادہ اس بارے میں تاکید کرتے رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سنگین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتے ہیں، وہ کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ بندے کے معاف کیے ہوئے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں صحت میں برکت عنایت فرمائے، بار بار تاکید فرماتے تھے ہیں اور بھی کہ بھئی آپ سب سے پہلے اپنے والدین کے بچے ہیں، وہ آپ کے والدین ہیں، اور آپ میاں بیوی اور شوہر میں آپ بزرگ نہیں ہیں، آپ جو ہیں ان کے شوہر ہیں، وہ آپ کی بیوی ہیں، اور اسی طرح سے دیگر تعلقات عزیز و اقارب کے، اور خصوصاً جو یہ جو خونی رشتے ہیں، ارحام، یہ جو ذی رحم والے رشتے ہیں، ان کے بارے میں تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ بھائی بہن ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، اس طرح کے جو رشتے ہیں، یہ نا ان کے حقوق جو ہے یہ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے اگر ان کی حق تلفی کی جائے۔ اور اس بارے میں آدمی کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ بھئی کیا حدود ہے شرع کی، کہ کہاں تک کیا جا سکتا ہے ان کی اطاعت، کہاں اور کہاں پہ نہیں۔ صرف اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے علماء کی، ان سے پوچھا جائے۔ اگر شیخ عالم ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ریفر کرے کسی کو، کیونکہ یہ ہر ایک کے دائرے ہیں حدود کے، اپنی ہر فن میں آدمی جو ہے وہ ماہر موجود ہے، تو پوچھنا چاہیے، رلائے نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض جگہ مشائخ غلطی بھی کرتے ہیں، غلطی یہ کرتے ہیں کہ
سالک کی طرفداری کرنے لگتے ہیں اور والدین اور دوسرے لوگوں کے حقوق ضائع ہونے لگتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک صحابہ بالکل ینگ لڑکا دین کی طرف متوجہ ہوا اور کہیں جا کے بیت ہو گئے. اور اچھی جگہ، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں کہ بالکل اہل حق میں سے جا کے بیت ہو گئے. اور پھر یہ کہ اب ہمیں تو عالم بننا ہے. والدین کا اکلوٹا بچہ ہے، والدین کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں دیندار رہو، لیکن تم جو پہلے سے کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، وہ پڑھتے رہو. تو وہ بیت ہو گئے. اور شیخ بھی جو ہے وہ کہہ رہے کہ نہیں، اس معاملے میں والدین کی وہ نہیں ماننے کی ضرورت ہے. اتفاقاً ان کی ہمارے حضرت مولانا عثمانی صاحب سے ملاقات ہو گئی، تو حضرت نے ان سے کہا کہ والدین، اس عمر میں والدین کی اطاعت واجب ہے آپ کے لیے، آپ بغیر ان کی مرضی سے یہ نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہے صحابہ کے بچے کہ ہم اپنے والدین کو چھوڑ کر آئے جہاد میں شرکت کے لیے. تو کہا واپس جاؤ، جس طرح روتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور ان کو مناؤ. تو یہ حقوق العباد کی جو ہے نا، حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ تو محال ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. اور اسی لیے ضرورت ہے مشورے کی، کہ وظائف اتنے نہیں بڑھائی جائیں، اتنے اپنے آپ کو مشغول نہ کیا جائے کہ آدمی محض خشک ہو کے رہ جائے. اور پھر جو واجب حقوق ہیں، واجب حقوق ہے نا کہ بھئی کسی کے یہاں خوشی ہو تو اس کو مبارکباد دی جائے، کسی کے یہاں غمی ہو جائے تو اس سے تعزیت کی جائے، اور اس کی یہ تعبیر نہ کی جائے بھئی وہاں تو ایسا مجمع ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور اس کو بالکل ہی گول کر دیا جائے. یا یہ کہ ہم تو نہیں چاہتے وہاں. تو آج کل ہوتا ہے شادیوں میں بہت زیادہ مخلوط اجتماعات ہوتے ہیں، میوزک ہوتی ہے، فوٹوگرافی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے. تو حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ بھائی مخلوط اجتماع میں تو شریک نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے تعلقات توڑ لیے جائیں، آگے پیچھے جا کے تقریب سے اور بہت ہی ان سے اس سے تواضع سے اور خوش دلی سے مبارکباد دی جائے، اور جو تحفہ دینا ہے تحفہ دیا جائے ان کو. یہ نہیں کہ بالکل ہی سارے حقوق ہی ختم ہو گئے. اور یہ جو کوتاہی ہے یہ بہت عام ہے آج کل. اور جتنے قریبی تعلقات ہوتے ہیں اتنا زیادہ آدمی گڑبڑ کرتا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ والدین کے لیے تو بہت ہی زیادہ یہ اس کی بات ہے کہ آدمی کو ڈرتے رہنے چاہیے. ان کی تو جتنی خدمت کر سکے اور جتنا ان کو راضی کر سکے اس کو کر کے دعائیں لینی چاہیے. آگے چلیں. حقوق العباد کا ادا کرنا فرض و واجب ہے، ان کے ترک کرنے سے مواخذہ ہوگا، اور ترک وظائف پر کوئی مواخذہ نہیں، یہ تو مستحب ہے. تو جو کام ضروری ہے اس کو ترک کر کے غیر ضروری کام کو ضروری اور اس پر کامیابی کا دار و مدار سمجھنا محض خوش فہمی اور جہالت ہے، اور انجام کار گمراہی اور نامرادی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں اعمال واجبہ کی وہ وقت و عظمت نہیں جو غیر واجبہ کی ہے. نوافل و وظائف کی کثرت کو زیادہ موجب قرب سمجھتے ہیں، اور دوسروں کی حق تلفی نہ کرنا اور کسی کو اذیت نہ پہنچانا اس کو موجب قرب نہیں سمجھتے. اعمال واجبہ کو حقیر سمجھنے کا سبب ان اعمال کا عموم ہے کہ اس کو تو سب ہی کرتے ہیں، پھر ان میں خصوصیت ہی کیا ہے؟ کوئی خاص امتیازی بات تو ہے نہیں. ان میں حصول ولایت و قطبیت و غوثیت کی کون سی بات ہے؟ ان میں سوز و ساز ہے، نہ کیفیات، نہ وجد، نہ حال. کس قدر افسوسناک یہ انداز خیال ہے اور محض باطل ہے. جی، یہ نا ہمارے حضرت حکیم علامہ علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بہت زیادہ ہے. یہ جو احکام کی ہائرارکی ہے نا، یہ جو ایک وہ ہے کہ گریڈنگ ہے کہ بھئی سب فرائض ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر سنت ہے، پھر مستحبات ہے، پھر جائز کام ہے، مباحات ہیں. تو اس کو مینٹین رکھنا ہے ہر جگہ پر. یہ نہیں کہ جو مباح کام ہے ان کو اتنی اہمیت دی جائے کہ وہ فرائض سے اوپر چلے جائیں. تو اس کو حضرت ہر جگہ پہ کلیئر کرتے ہیں. اور یہ نا اگر خدا نخواستہ یہ آدمی کا یعنی ایک پکی سوچ بن جائے تو یہ تو عقیدے کا فساد آ جائے گا. وہ اس عمل کو بدعت بنا دے گا کہ بھئی اس کو جو چیز فرض واجب نہیں ہے اس کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ زیادہ ضروری ہے. چاہے زبان سے نہیں کہتا لیکن عمل سے یہی کہتا ہے کہ بھئی شیخ کی مجلس میں جانا اور شیخ کی وظیفہ پڑھنا
وہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ والدین کی خدمت کا موقع ہے. اور اس کے لیے ہی ہوتا ہے کہ بھئی حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے بہت زیادہ آدمی کو حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، کہاں پہ کیا کام کرنا ہے. اور حضرت مثال بھی دیا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو آج کل کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں ٹریفک کتنی خراب ہوتی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، اور آپ نماز کے لیے کہیں رکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ان کو وہاں بیچ رستے میں جہاں پہ امن امان اور ہر چیز کا خطرہ ہے وہاں چھوڑیں گے جا کے اپنی نماز پڑھیں گے، یا یہ کہ پھر گھر جائیں گے اور پھر گھر جا کے کوشش کریں گے وہی بچوں کے ساتھ جماعت کر لیں یا بیوی کے ساتھ جماعت کر لیں. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی کہ حقوق کی کیا ادائیگی ہو رہی ہے، اور دین جو ہے وہ شوق پورا کیا جا رہا ہے یا جو شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. تو یہ باتیں بھی بہت ضروری ہیں. یعنی آدمی اتنا وہ نہ ہو جائے، اپنا ویژن اتنا نیرو نہ کر لے کہ بس سمجھے کہ بس اب مجھے تو یہی کرنا ہے، باقی سب چیزوں سے میں فارغ ہو گیا. تو یہ بات بالکل ہی وہ ہے، اور حضرت فرما رہے کہ یہ جو ہے نا یہ عملی زندگی میں بہت ہی گڑبڑ کرنے والی چیز ہے. چلے آگے چلتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں بڑی اہمیت کے ساتھ آداب معاشرت بتایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ کوئی اپنی پسند کی چیز نہیں ہے کہ جو دل چاہا اپنی مرضی کے مطابق معاشرہ اختیار کر لیا. کتاب و سنت میں اس کے آداب و حدود بھی مقرر کیے گئے ہیں. اس میں بھی جائز و ناجائز ہے، حلال و حرام کا تعلق ہے، اس لیے جو عمل خلاف دین ہوگا ضرور قابل مواخذہ ہوگا. جی بالکل، یہ بات بھی ہمارے یہاں کی ہے کہ ہماری مرضی ہم جو جی چاہے کریں. اور آج کل کے دور میں تو خصوصاً کہ وہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ جس طرح چاہے جو جی چاہے کرے، میری مرضی، میرا جو، تو یہ کر کے اور ہم ہر چیز کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. دین کے شعبے ہیں، دین کے جو شعبے ہیں وہ عقائد ہیں، وہ عبادات ہیں، فقہ ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے. معاشرت بھی اسلامی معاشرت رکھنی ہے. آج کل یہ ہے نا، اب تو جو ہے معاشرت کوئی پردہ اور اس سب کا تو رہ ہی نہیں گیا اچھے خاصے گھرانوں میں، کہ موٹا پردہ بھی ہو، کہ دوپٹے کا ہی پردہ ہو. تو اور دادا بھی جو ہیں وہ نیکر پہن رہے اور ٹی شرٹ، اور جو ابا ہے وہ بھی اور بچے بھی. تو یہ جو ہے یہ اور کپڑے جو پہنے جا رہے ہیں خواتین میں، اور اس میں بھی نہیں دیکھا جاتا. اس میں بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیشن کیا ہے اور مہنگا کیا ہے اور دیکھنے والے کیا پسند کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا یہ صحیح کرنے کی چیزیں ہیں. یعنی جب اصلاح ہو رہی ہے تو اصلاح تمام دین کے شعبوں کی ہوگی. اور یہی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھئی عقائد کی اصلاح عقیدے کی کتابیں پڑھ کے علماء سے پوچھ کے کی جاتی ہے. فقہ مدون ہے، اس کے لیے کتابیں ہیں، موجود ہے. بیشتی زیور ہے، عمدۃ الفقہ ہے، ربدۃ الفقہ ہے، اور دوسری چیزیں ہیں. اور عام لوگوں کے لیے بھی مختصر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں دیکھ کے فقہ درست کرے. معاملات کے لیے عموماً ضرورت پڑتی ہے کسی سے کنسلٹ کرنے کی کہ بھئی یہ معاملہ نیا ہو رہا ہے، یا میں بزنس کر رہا ہوں، یا یہ میں کاروبار کر رہا ہوں، تو اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ پوچھنا چاہیے. اس میں شرمانا نہیں چاہیے، اور اس میں ازیوم نہیں کرنا چاہیے کہ سب چیزیں جائز ہیں. بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی. ایک تو علم نہیں ہے ہم لوگوں کو، اور اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پوچھے کسی سے، اور موجود ہیں بہت لوگ ماشاءاللہ قابل کو. اور اصل جو ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ کنسلٹ کرنے کی اصلاح میں، وہ اخلاق ہے. ہر آدمی کے معاملات الگ ہیں، ہر آدمی کا مزاج الگ ہے، ہر آدمی کے حالات الگ ہیں. ایک غریب آدمی کا غصہ الگ ہے، اس کا تکبر الگ ہے. اور ایک امیر آدمی جو بہت ہی بڑی پوزیشن پر ہے، اس کا غصہ الگ ہے، اس کا تکبر الگ ہے. تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کسی سے پوچھا جائے کہ جو میں غصہ کر رہا ہوں، جو میں یہ چیز کر رہا ہوں، وہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ مرض ہے، اس کا علاج کی ضرورت ہے، یا یہ کہ علاج کی ضرورت نہیں. اس کے لیے کنسلٹیشن ہوتی ہے. وہ کتاب میں سے نہیں ہو سکتا. کتاب میں تو کیا کیا موجود ہے،
دیکھا جائے العلوم موجود ہے، معارف المعارف موجود ہے، بزرگوں کے ملفوظات ہیں، کیا کیا چیزیں سب موجود ہیں، لیکن اس کو اپلائی کرنا تو وہ اس اپلیکیشن کے لیے ضرورت پڑتی ہے روحانی طبیب کی، اس میں ہوتا ہے۔ حضرت کا پورا رسالہ ہے آداب المعاشرت۔ مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے کہ دارالعلوم کراچی میں ایک زمانہ گزرا ہے جس میں ہر عصر کی نماز کے بعد اس میں سے ایک صفحہ پڑھا جاتا تھا کہ لوگوں کو پتہ تو چلے آداب المعاشرت ہے کیا، کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے اور جو کام کیا جائے وہ شریعت کے مطابق کیا جائے، یہاں تک کہ سلام کرنے کے بھی آداب ہیں اور اٹھنے بیٹھنے کے، ملنے جلنے کے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرت کا رسالہ ہے آداب المعاشرت، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میرے خیال سے ہم لوگ نے پڑھا بھی ہے اور موجود ہے، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اور اس پہ اضافہ بھی ہوا ہے۔ حضرت کا رسالہ تو چھوٹا سا تھا، میرے خیال سے 70-80 پیج کا، اس کو ماشاءاللہ اضافہ کر کے اور اس پر کوئی 200-300 پیج کا بھی بنایا گیا، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو، بغیر معلوم کیے کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آدمی نوافل تو بہت ادا کر رہا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ بھائی گناہ کے کام بھی کر رہا ہے، تو وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ مثال دیتے ہیں نا، بھائی آپ ایئر کنڈیشنر چلاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اہتمام اس کا کرتے ہیں کہ سب دروازے کھڑکی بند ہوں۔ اگر نہیں بند ہوں گے تو جتنا پاورفل بھی اے سی ہوگا تو وہ کام نہیں کرے گا، وہ گڑبڑ کرے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آدمی جب اصلاح کر رہا ہے تو تمام چیزوں کی اصلاح کرے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرے۔ تھوڑا سا اور پڑھ لیں۔ جی، موجودہ تہذیب و تمدن میں مزاج ایسے بدل گئے ہیں کہ عوام تو کیا خواص کو بھی اس طرف التفات نہیں، لیکن سالک کے لیے یہ بات بڑے خسران کی ہے کہ دین کے اس اہم شعبے کو نظر انداز کیا جائے۔ اس خلاف ورزی کا مرتکب ہوتے ہوئے رضائے حق جو مقصود طریق ہے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت جی رحمت بس وہی، جی آگے چلیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے متعدد وعظ اس موضوع پر فرمائے ہیں اور چند کتابیں اس مضمون پر تالیف فرمائی ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سالکین اور زیر تربیت اشخاص کو بڑی اہمیت کے ساتھ اس بات پر توجہ دلاتے کہ عالم تعلقات میں جو اپنا جو معاملہ یا برتاؤ دوسرے کے لیے باعث اذیت ہو یا اس کی ناگواری کا سبب ہو، وہ طریق میں سخت قسم کا سد راہ ہے، کسی کو اپنی ذات سے ادنا ناگواری بھی نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہر شخص پر واجب ہے اور یہی حاصل سلوک ہے۔ جی حضرت کیا اس پہ بہت زور تھا کہ بالکل بھی کہ آپ میری یا کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، اور اس کے لیے مواخذہ بھی بہت سخت شدید ہوتا تھا حضرت کے۔ حضرت کہتے تھے کہ یہ لوگ کہتے تھے مجھے علم نہیں ہے یا غلطی سے ہو گیا، تو حضرت کہتے تھے یہ عذر کافی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے اہتمام کر کے آدمی معلوم کرے صحیح طریقہ اور پوری کوشش کرے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور حضرت کے مواعظ کی پوری جلدیں ہیں اس بارے میں۔ ہمارے حضرت بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں، اور میرے خیال سے کوئی بھی حضرت کی جو ختم بخاری کی مجلس ہوتی ہے جس میں فضلاء کو حضرت تاکید فرماتے ہیں، مختلف چیزیں نصیحتیں فرماتے ہیں، اس میں اہتمام سے فرماتے ہیں کہ بھائی حضرت کے مواعظ کا مطالعہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ الحمدللہ 360 سے زیادہ مواعظ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، چھپے میں ہیں، اور ان کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے ادارے تالیفات نے، ان پہ عنوانات لگائے ہیں، ان کی تخریج کرائی ہے حدیث اور آیات کی، اور ان کو اچھی طرح سے چھاپنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے مواعظ و ملفوظات جو ہیں وہ ہمارے لیے، میرے آپ کے لیے، ہاں یہ اکابر کی جو تصانیف ہے جیسے احیاء علوم الدین، عوارف الموارف، لامع اور دوسری طرح کی جو کتابیں ہیں، قوت القلوب، اس طرح سے جو ہیں ان سے زیادہ ناپے ہیں، کیونکہ حضرت نے اس میں اپلائیڈ چیزیں بتائی ہیں۔ وہی غصہ اس طرح سے آج کل کرتا ہے، تکبر آدمی اس طرح سے کرتا ہے، اس کی اصلاح اس طرح سے ہوتی ہے، تو اس پہ بہت زور دیتے ہیں۔ اور
ہماری حضرت اس پہ بہت زور دیتے ہیں سالکین کے لیے کہ کم از کم 40 واعظ حضرت کے پڑھ لی ہوں کم از کم، اور جتنے پڑھے ہوں وہ زیادہ اچھا ہے، لیکن وہ تاکید تو فرماتے ہیں کہ سارے ہی پڑھیں، لیکن کم از کم 40 ضرور پڑھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو شخص 40 واعظ پڑھ لے گا حضرت کے پڑھ لے گا، اس کو دین کی فہم پیدا ہو جائے گی، اور اس کو یہ گمراہ فرقے جو ہیں آج کل جو نئے نئے آ رہے ہیں یہ گمراہ نہیں کر سکیں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو اس کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ پھر حضرت ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اس سے نہیں ڈرو کہ بھئی اردو مشکل ہے، یا یہ کہ بہت ضخیم جلدیں ہیں یا کیا ہے، کہتے ہیں بھئی 1 پیج روز پڑھ لیا کرو، رات میں سونے سے پہلے 1 پیج پڑھ لیا کرو۔ اپنا واقعہ بھی حضرت اسی طرح سے بتاتے ہیں کہ شروع میں مجھے اس کی اردو بھی مشکل لگتی تھی، اور مجھے کچھ زیادہ اس میں وہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ کوئی دلچسپ واقعات تو نہیں ہے نا، تو واضح ہے۔ تو لیکن میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ میرے لیے آسان ہو گیا، اور مجھے شوق ہو گیا اس کے پڑھنے کا، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ تو اس کے لیے اہتمام ضروری ہے۔ آج کل ہر چیز موجود ہے انٹرنیٹ پہ، اور اس کا بس ضروری ہے کہ بھئی آدمی کوئی وقت مقرر کر لے، یا یہاں پہ جہاں پہ بھی موقع ملے، لائن میں کھڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، کچھ وقت ہے، تو آدھا پیج 1 پیج روز پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت نفع پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں اتنی حکمت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمارے لیے آسان فرمائے، عمل آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔